السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کثرت سے کئی سوالات جمعۃ الوداع کے متعلق آئے ہیں۔ اس میں سبھی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اس سے بڑھ کر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا خطبہ نہیں مل رہا ہے، تو آپ وہ جو مخصوص خطبہ ہے جس کے اندر الوداع الوداع یا شہر رمضان، وہ ہمیں بھیج دیجیے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے فتاوے ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کو آپ دیکھ جائیے، سبھی نے اس کو مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ ایک چیز تو یہ، اور صرف یہ علماء دیوبند کا معاملہ نہیں، بلکہ آپ علماء بریلی سے رجوع ہوں گے تو ان کے فتاوی رضویہ میں خود یہ بات ہے کہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یا ما بعد فقہا کے زمانے میں کہیں پہ یہ نہیں ملتا کہ باضابطہ جمعۃ الوداع کوئی منانے کی چیز تھی جس کو لوگ عید کی طرح مناتے ہو، اس کے لیے اسپیشل ڈش، اور خاص طور بچوں کا روزے رکھوانا اور اس دن کچھ مخصوص کر کے قضا نماز کرنا اور پھر امید رکھنا کہ اتنے قضا نمازوں کے لیے کافی ہوگا، کپڑے سلوانا، یہ ساری چیزیں اور وہ مخصوص خطبے پڑھنا، کہیں سے کسی بھی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ آپ کو علماء بریلی کے یہاں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی۔ ہمارے جو اکابر ہیں جنہوں نے اس کو بدعت لکھا ہے، تو بدعت کہتے ہیں کس کو؟ بدعت کہتے ہیں التزام ما لا یلزم، یعنی کہ جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں قرار دیا ہے، ہم اپنے طور سے از خود اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کے لازم قرار دے لیں اور اس کو شریعت سمجھ کے ہم کریں، ظاہر سی بات یہ بدعت کہلائے گی۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، اور حضرت تھانوی علیہ اللہ نے بھی، ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے، دین نام ہے ماننے کا۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ پردے کرو، تو عام دنوں میں پردے کریں گی وہ، لیکن جب حج کے موقع پہ جائیں گے اور کہہ دیا گیا کہ بھائی چہرے کھلے ہونے چاہیے، کپڑے نہیں لگنے چاہیے اس کے اوپر، تو بس وہاں پہ ہم جو ہے چہرے پر کپڑے نہیں لگنے دیں گے۔ چنانچہ فقہ بتاتے ہیں کہ آپ ہیئر ڈال کر کے اس پہ کپڑے گرا لیجیے تاکہ چہرے میں وہ کپڑا آپ کا ٹچ نہ کرے اور پردہ بھی ہو جائے۔ تو دین اصل ماننے کا نام ہے کہ جب جو کہا جائے مان لیں آپ۔ تو روزے کے اندر بھی کیا ہے کہ آپ سے روزے رکھنے کے لیے کہا گیا، آپ مان لیں اس کو، اور پھر جب آپ کے اوپر عید آ جائے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ خوشی کا اظہار کریں۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے حوالے سے اس فلسفے کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کو غم ہے، ملال ہے، تو اس کا اظہار کیوں کرنا؟ ماتم گھر میں ہو جاتا ہے، اس کو تو اظہار کرنے سے منع کیا جاتا ہے، تو آپ یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے الوداع الوداع الفراق یا شہر رمضان کہنے کا کیا مطلب؟ آخر کیا اس کا آپ اظہار کریں گے؟ نہیں۔ اگر آپ واقعی مغموم ہیں، آپ محزون ہیں، آپ سے رمضان المبارک کا مہینہ اور بابرکت جمعہ یہ سب آپ سے اگر رخصت ہو رہا ہے تو آپ اس کو فیل کیجئے، محسوس کیجئے، اور جو گھڑی بھی آپ کے پاس باقی رہ گئی ہے اس کو غنیمت جانیے اور اس میں بہتر سے بہتر طریقے سے عبادات کے ذریعے سے خود کو مزکہ محلہ کیجئے، منقہ کیجئے، آپ صاف ستھرا کیجئے خود کو، جن کے جو حقوق ہے ان کو جا کے ادا کیجئے، معاملات کی صفائی کیجئے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، ہر ایک کو اس لائق بنائیے کہ جیسے رمضان میں صاف ستھرا ہم رہے ہیں، پوری زندگی آئندہ آنے والے سال میں بھی ہم ایسے ہی رہیں گے۔ اس کا عہد کیجیے، آپ غنیمت جانیے ان اوقات کو اور اس میں دعائیں مانگیے، توفیق مانگیے اللہ سے۔ یہ ہے اصل اس غم کا تقاضا، نہ یہ کہ ہم اس کو خطبے میں جا کر کے اظہار کریں۔ تو اس طرح کے خطبے کا پڑھنا اور ان تمام چیزوں کا التزام اس دن کو کرنا، یہ سارے لوگوں نے اس کو مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ کسی خاص مخصوص طریقے سے جمعے کا اہتمام، خطبے کا التزام، قطعاً کچھ بھی اس میں ایسا نہ کریں۔ آپ جس طریقے سے عام جمعے کو آپ نے ادا کیا ہے اسی طریقے سے آپ اس جمعے کو بھی ادا کریں گے۔ کسی خاص التزام و اہتمام کا اس میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو علماء کرام نے بدعت کہا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ چیز کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے تو بہتر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔